شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے۔ آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے۔ دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈال کا کام دیتی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تحریر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل لو۔ کبھی کبھی ہم بظاہر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پر ذہنی طور پر قید ہوتے ہیں اس ایک لمحے میں جس نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا ہوتا ہے۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟